نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحریک کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہے کیا کسی دوسرے کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ قرآن پاک کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَاكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لے اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، تو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو اور اے محبوب خوشخبری سنا دو تواضع والوں کو۔ قربانی ہر امت پر مقرر فرمائی گئی ہے۔ ہر امت کے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی انداز میں قربانی دیتے رہے ہیں۔ قربانی فرض رہی ہے، وہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ، عرفہ سے اعلیٰ، عرفہ سے عرفہ اور پیاری سے پیاری چیز کی، جیسا کہ سورۃ صفات آیات نمبر 102 تا 111 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے حضرت ابراہیم کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہنا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کرتا ہوں، بیٹے کا کہنا کہ میرے باپ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، باپ کا بیٹے کو ماتھے کے بل لٹانا، باپ کا چھری چلانا، اللہ کا اسماعیل کے لیے فدیہ کے طور پر مینڈا بیچ دینا اور چھری کا مینڈے کے گلے پر چلنا، اعلیٰ سے اعلیٰ، عرفہ سے اعلیٰ عرفہ اور پیاری سے پیاری قربانی ہی تو ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی دوسرے کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب صحیح مسلم حدیث نمبر 5091، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2792، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک ایسا سینگ والا دمبا لانے کا حکم دیا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بانٹ ہو اور سیاہی میں دکھتا ہو، ایسے ہی دمبے کو آپ کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے ذبح کیا اور دعا فرمائی، قالا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد ثم ضحیٰ بہی، فرمایا اللہ کے نام سے، اے اللہ محمد کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما۔ پھر آپ نے اسی طرح قربانی فرمائی۔ اسی طرح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2810، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر میں رسول اللہ کے ساتھ عیدگاہ میں حاضر تھا۔ جب آپ نے خطبہ مکمل کر لیا، ممبر سے اٹھے، آپ کو ایک مینڈا پیش کیا گیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور یہ دعا پڑھی، اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5548، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3133، بے ترتیب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنی ساری بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ اب سوال ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2790 میں دیا گیا ہے۔ جناب حنش الکنانی، حنش صنعائی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی مرتضیٰ کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، چنانچہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5091، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2792، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2810، صحیح بخاری حدیث نمبر 5548، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3133، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2790 سے ثابت ہے کہ دوسرے کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، دوسرے کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، وما علینا الا البلاغ۔